بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. یہ اسپیشل ایمرجنسی فلڈ ریلیف اپیل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. احساس ٹرسٹ درد لیے ان لوگوں کا کہ جو اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں سیلاب سے متاثرہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خاندان ہیں جو میری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں. اس حوالے سے گاہے بگاہے یہ ٹرانسمیشنز آپ ناظرین تک پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ خلق خدا کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدد کی جا سکے, زیادہ مقدار میں وہاں پر اپنی امداد پہنچائی جا سکے. اور اس حوالے سے جو آپ تمام مخیر حضرات کا تعاون احساس ٹرسٹ کے ساتھ ہے وہ قابل تحسین ہے. رب تعالیٰ آپ سب کو خوب نوازے. لیکن ناظرین ضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ تباہی بہت زیادہ آئی ہے. بہت زیادہ حصہ پاکستان کا متاثر ہوا ہے. تقریباً پورا بلوچستان, سندھ, اندرون سندھ آپ سمجھ لیں تقریباً اوور آل, اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا آلموسٹ ایک بہت بڑا حصہ, پنجاب کے کتنے علاقے شدید متاثر ہیں سیلاب سے. اور اس وقت بھی وہاں ایسے علاقے موجود ہیں جو آج بھی جہاں کئی علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہوا ہے اور یہ تباہ کاریاں بہت زیادہ سنگین ہیں. اس کا سد باب کرنے کے لیے جو اس وقت تک اقدامات کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں. اور یہ تلافی کرنے کے لیے جو نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, لوگوں کے گھر بہہ گئے ناظرین, خوراک نہیں ہے, صحت نہیں ہے, اس وقت اس بے سر و سامانی کی حالت میں یہ اللہ کا کنبہ, یہ اللہ کے بندے میری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے علماء کرام اس ٹرانسمیشن میں اپنی گفتگو سے ہمیں تحریک بھی دے رہے ہیں, موٹیویشن بھی دے رہے ہیں, ترغیب دلا رہے ہیں کہ خلق خدا کو جب تکلیف میں پاؤ اور مصیبت کے حال میں پاؤ, یہاں تک کہ ان کی جان کے لالے ہوں, تو پھر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر اور کھڑے ہو جائیں اور خلق خدا کی خدمت کریں, ان کے دکھوں کا مداوع کریں, ان کے زخموں پر مرہم رکھیں. علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد عزیر عزیزی ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور گفتگو ہم آگے اسی تسلسل کے ساتھ بڑھاتے ہیں. اور علامہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر گوش گزار کراتا چلوں, $185 اگر آپ پے کریں گے, 150 UK پاؤنڈز پے کریں گے تو اس کے عوض ایک پیکج احساس ٹرسٹ ایک سفرنگ ایک متاثرہ خاندان تک پہنچائے گا جس میں ایک مہینے کا راشن ہوگا 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے. ایک ٹینٹ ہوگا تاکہ جن کے گھر بہ گئے ان کو ان کے سر پر سائمہ اور چھت کے لیے ہم وہاں پر ایک ٹینٹ لگائیں, عارضی قیام وہ متاثرہ خاندان اپنا ممکن بنا سکے. اس کے علاوہ ماسکیٹو نیٹس دیے جائیں گے کیونکہ ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں کیونکہ یہ علاقے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھروں کی آماج گاہ بن چکے ہیں, جس سے بچوں کو, بڑوں کو, سبھی کو, بوڑھوں کو خطرہ لاحق ہے کہ وہ ڈینگی جیسے اور ملیریا جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں, بلکہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جہاں ہم ان کی خوراک کا انتظام کر رہے ہیں, خیموں کا انتظام کر رہے ہیں, تو ماسکیٹو نیٹس بھی پہنچائیں تاکہ مچھروں سے بھی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے. خلق خدا میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی, بہت بڑا طبقہ متاثر ہے, غریب لوگ ہیں, آلریڈی ایک پسماندہ, یہ ترقی پذیر علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, اور ویسے ہی یہ اپنی عام زندگی بھی غربت میں افلاس میں گزارتے ہیں. لیکن یہ جو تباہ کاریاں آئیں اس کے بعد تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ مفلوج ہو کر یہ بہت بڑا حصہ رہ گیا ہے جس میں میں اور آپ جو بہت مزے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ آج نہیں تو کل قیامت میں ہم سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ جب دکھی انسانیت تکلیف میں, پریشانی میں, بے سر و سامانی کی حالت میں تمہاری طرف دیکھ رہی تھی تو تم نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان پر خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. حضرت بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, واہ, قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا, تم اللہ کے حضور جواب دہ ہوگے. اور اس وقت کا ایک منظرنامہ خداوند ذوالجلال نے یہ بھی بیان کیا کہ اس غفلت کی زندگی سے جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ مجھے کتنے کام کرنے تھے جو میں نے نہیں کیے, اس وقت وہ یہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اللہ اکبر, وہ یہ کہے گا کہ ہائے افسوس, جب میں زندہ تھا اس وقت میں نے کچھ کر کے آگے بھیج دیا ہوتا. اللہ, اس وقت وہ یہ افسوس کرے گا. تو خداوند ذوالجلال نے اس آنے والے وقت کا احوال قبل از وقت بتا دیا. اس کے باوجود اگر ہم اس سے اپنی اصلاح نہ کریں تو یہ بڑی غفلت کی اور بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ,
اور پھر عالم یہ ہے کہ ایک جانب مخلوق خدا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت میں پنہاں قرب خدا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کو کوئی صرف مخلوق کی خدمت نہ سمجھے, واہ واہ واہ. اس خدمت کے اندر ہی اللہ کی قربت اللہ چھپی ہوئی ہے. کیا کہنے ہیں بھائی علامہ جب صاحب. کوئی یہ خدمت کرے گا وہ اللہ کا قرب پالے گا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور پھر وہ قسم کا کفارہ ادا کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ. قسم تو اس نے اللہ کی کھائی تھی, کھانا مساکین کو کھلاؤ, کفارہ تمہارا ہو جائے گا. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے مخلوق سے حسن سلوک کرو. جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں بندوں پر اللہ کی طرف سے فرض ہے, زکوٰۃ تو بندوں کو جا رہی ہے, تم بندوں کو دے دو تمہارا فرض ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. فطرہ ہے وہ بندوں کو دے دو, اللہ راضی ہو جائے گا. واہ واہ واہ. یہ بندوں پر پیسہ خرچ کرنا, بندوں پر پیسہ لگانا, اس سے رب راضی ہوتا ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہتے ہیں کہ اللہ کو پانے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے. اللہ, مخلوق اس کو بائی پاس کر کے نہیں ملے گا. بالکل نہیں, اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. واہ. اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر معاشرت ہے, دنیا میں رہ کر دنیا کے امور کا انجام دے کر پھر خدا کو پانا ہے. واہ واہ واہ. یا جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر بڑا غور کیا ہے, دو قسم کے انسان مجھے نہیں ملے. ایک مجھے وہ انسان نہیں ملا جس نے انسانوں پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا. اللہ, ایسا انسان مجھے نہیں ملا. اکبر. دوسرا مجھے وہ انسان نہیں ملا جس نے مخلوق کی خیر خواہی کے لیے مال خرچ کیا ہو اور اس وجہ سے غریب ہو گیا ہو. اللہ, اس وجہ سے غریب ہو گیا ہو, ایسا بندہ مجھے یعنی یہ جو ہاتھ ہے دینے والا یہ ایسے نہیں دیکھا. اس لیے کہ اس میں پھر برکت ہوتی ہے. واہ. اور یہ جو مال جمع کرنا, اس کی حرص کرنا, یہ انسان کے لیے تسکین کا باعث نہیں ہوتا. اس لیے کہ کتنے دولت مند ہیں جن کے دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. واہ. اور کتنے غربت کے گرداب میں رہنے والے لوگ ہیں جن کے قلب مطمئن ہوتے ہیں. اس لیے جو نعمت ہے وہ دولت نہیں ہے, وہ نعمت دل کا اطمینان ہے. اللہ اکبر. قلب کا چین ہے. اصل نعمت تو ہے وہی. بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے, اور جب بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے گا تو آخرت میں رب بندے کے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائے گا. یعنی علامہ صاحب وہ جو لوگ ہمیں ملتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, آسائشیں ہیں, نرم بستر ہیں, امپورٹڈ جو ہے وہ بیڈس ہیں ان کے, کہتے ہیں سکون نہیں ہے, بے چینی سی رہتی ہے, قلب میں اطمینان نہیں. یعنی کہ اصل جو دنیا والے دیکھ کر سمجھتے ہیں بڑی نعمتیں اس کو ہیں, ارے بھائی اگر یہ سکون قلب اس کو نہیں تو پھر یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں. انہی ٹیلی تھونز میں کسی ٹرانسمیشن میں ایک مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو بڑے سرمایہ دار ہیں, لوگوں کو حج پر عمرے پر بھیجتے ہیں, وہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کریں کہ ہم حج پہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو آپ تو بے پناہ لوگوں کو بھیجتے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ جب توفیق دے گا, جب وہاں سے بلاوا آ جائے گا. اصل بات دولت نہیں, اصل بات اس دولت کا استعمال ہے, اس دولت سے قلب میں چین ہے. اگر آپ کے پاس دولت ہے, اولاد ہے, سرمایہ ہے, دنیا کی ساری آسائشیں ہیں, یہ ساری آسائشیں نعمت نہیں بنیں گی جب تک ایک شرط پوری نہ ہو جائے. وہ شرط یہ ہے کہ جب تک دولت, اولاد, یہ ساری دنیاوی آسائشیں ہدایت کے ساتھ ہیں, آپ ہدایت کے اوپر ہیں, واہ 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 واہ, آپ اللہ کے راستے پر ہیں, تو پھر جو دولت ہے یہ آپ کے لیے نعمت ہے. اللہ. اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو آپ کی دولت نعمت نہیں ہے. اللہ. اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے پھر آزمائش بن جائے گی. اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو جتنی آسائشیں ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ کے لیے نعمت نہیں. کیا کہنے. اور اللہ کے راستے پر بندہ رہے تو اس کو اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے دو سروں کو تھامنا ہوگا, ورنہ اللہ کے راستے پر توازن کے لیے ایک طرف بھی گر گیا بندہ توازن کھو بیٹھے گا. دو سرے کون سے تھامنے؟ وہ دو سرے تھامنے ہیں, ایک اللہ سے تعلق, دوسرا مخلوق سے تعلق. ان دونوں تعلقات کو تھام کر
بندہ اپنا توازن قائم کرے اور پھر قرب الہی میں آگے بڑھے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا ناظرین کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اور جو علامہ صاحب نے, علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب نے جو ملفوظات سے ہمیں مستفید کیا, تو مجھے یوں لگا کہ حضرت کا اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کلام شامل کریں گے اور عزیر بھائی آپ سے گزارش ہے کلام پیش کریں. بسم اللہ. لاہ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, لاہ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حبا, کیا کہنے سبحان اللہ. عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب جستجو, عشق حضور و اضطراب, عقل غیاب جستجو, عشق حضور و اضطراب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا
جا میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد عزیر عزیزی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا بہت خوبصورت انداز سے اظہار کر رہے تھے، اور جو گفتگو ناظرین وہ یقیناً آپ کے سامنے ہے. گاہے بگاہے آپ سے اپیل بھی کی جا رہی ہے علماء کرام کی بہترین گفتگو سے تمام ہمارے دیکھنے والے دنیا بھر سے ARYQ-TV کا یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھنے والے ناظرین مستفید بھی ہو رہے ہیں. میں ایک سوال جو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، اس پر میں نے خود بھی تھوڑی ریسرچ کرنے کی کوشش کی، اور میری یہ خواہش ہے کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں یہ سوال لے کر میں مفتی اطہر میاں کی جانب جاؤں کہ مفتی صاحب، جب میں نے یہ سورۃ الضحیٰ پڑھی، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جب اس پہ پہنچے نا کہ ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس کے بعد یہ جو آیا الم یجد کا یتیمن فآوی ووجدک ضالن فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یعنی کہ 3 احسانات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بتائے، اور پھر جو کہا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ 2 احکام دیے، اور اس کے بعد ایسا لگا کہ بھئی یہ یتیموں کی دستگیری کرنے، غریبوں کو کھانا کھلانے کا سارا جو لب لباب ہے وہ یہی، شکر کا انداز ہے وہ یہی کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میری جو سوچ ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے، میں چاہوں گا اس پر ضرور گفتگو. اتنی بڑی خوشخبری اپنے محبوب کے لیے، اور اس کے بعد یہ جو حصہ ہے سورت کا جس میں احسان یاد دلائے، تو وہ بھی کہ آپ یتیم تھے تو آپ کو سہارا دیا، آپ مفلس تھے تو آپ کو غنی کر دیا، اور پھر حکم بھی یتیموں کے لیے دیا جا رہا ہے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے. ارشاد فرمائیں. سمیر بھائی، آپ کی بات کو میں آگے اس طرح بڑھانا چاہوں گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ جب گھر پر تشریف لے کر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دلاسا دے رہی ہیں، اور دلاسا دیتے ہوئے کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ تو وہ ہیں جو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مسکینوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. تو آپ وہ ہیں، تو اللہ آپ سے کبھی امتحان نہیں لے گا، آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں معلوم چلا کہ اللہ کے رسول تو جب اعلان نبوت نہ کیا اس سے پہلے ہی یتیموں کی دستگیری کر رہے ہیں. بے شک یتیموں کی دستگیری کی جا رہی ہے، مسکینوں کی دستگیری کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے نہیں. اور اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. گویا کہ مالک مختار بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ بظاہر تو یہ لگا کہ حضرت ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ سے احادیث سنتا ہوں اور گھر جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، آپ کچھ کرم فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہریرہ اپنے اس چادر کو بچھا. حضرت ہریرہ چادر بچھاتے ہیں اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو ایسے لے کر حضرت ہریرہ کی چادر میں ڈال دیتے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ڈال دیتے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ تو ڈال دیں. سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ خالی نہیں ہیں، ان ہاتھوں میں یقیناً بہت کچھ دیا ہے. حضرت ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا
اس چادر کو اپنے سینے میں لگا لے۔ تو جب سینے سے لگایا تو کہتے ہیں اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول کی حدیث نہ بھولا۔ آپ اندازہ کریں سینہ روشن ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول خالی ہاتھ ڈالے تو وہ روشن ہو جائے، یہی رسول جب پیالے میں ہاتھ ڈالے تو اللہ 5 چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کی ہاتھ کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کریں آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے۔ لیکن یہاں اس بات کو یاد رکھیے گا، جب میدان میں امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کے اندر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ لیکن کچھ امتحان ایسا ہوتا ہے جہاں فرشتے نہیں بھیجے جاتے، جہاں مدد کے لیے آسمان سے بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے، بلکہ میدان کربلا میں بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے گا میدان کربلا کا وہ منظر کہ جہاں علی اصغر، اونو محمد، علی اکبر جیسے لاشیں موجود ہیں، تو آج بلوچستان، سندھ، پنجاب کے وہ اضلاع جہاں پر سیلاب آ چکا ہے، تو آج بھی کوئی 6 مہینے کا علی اصغر رو رہا ہے، آج بھی کوئی یتیم پکار رہا ہے، آج بھی کوئی علی اکبر پکار رہا ہے، آج بھی کوئی اونو محمد جیسے پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے تو ہماری مدد کے لیے آ جائے، کوئی آئے ہماری مدد کے لیے آ جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری فرمانے والے ہیں، آپ نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ موجود ہیں جن آیاتوں کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ کہ گویا تم آگ کھا رہے ہو، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یتیموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ان کے حقوں کو نہ کھایا جائے بلکہ ان تک وہ حق پہنچا دیا جائے۔ آج جو اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر جو التجا کر رہے ہیں، جو ایک آپ سے گزارش کر رہے ہیں، ایک ہمبلی ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ غریب، وہ مسکین، وہ یتیم آپ کو آج پکار رہا ہے، آج آپ سے بات پوچھ رہا کہ تمہیں اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ نے تو یہ بھی بتا دیا ہے یہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ ان نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز رکھیے گا ذہن کے اندر کہ برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 16 ہو جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ ورنہ تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جن کی سیلریز لاکھ سے اوپر ہیں، لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رات آخری مہینے میں گزارا نہیں ہو پاتا۔ اور پھر جو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو چند روپے کی سیلری ملتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک مولا پیٹ بھر کر کھانا مل گیا، اے اللہ تیرا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے جس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرما دیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تمہیں عنقریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس بارے میں علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن وہ منظر کہ جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء کی جماعتیں، تمام انبیاء کی امتیں تمام انبیاء کے پاس جائیں گی اور سب یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سجدے میں آ جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول اتنی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ قیامت تک کسی نے اتنی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ پوچھے گا والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، اپنے چہرے کو اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے مالک و مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آج ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہمیں سوچ لینا چاہیے وہ نبی محشر میں ہمیں نہیں بھول رہے ہیں، وہ نبی محشر کے دن ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کیا ہم اس نبی کے اس احکام پر عمل کر رہے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے فائدہ کرے؟ کیا ہم اس طرح کام کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے؟ کیا ہم کل جسد واحد بن چکے ہیں؟ اگر ہم بن گئے ہیں تو پھر تو صحیح ہے، قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی۔ اور اگر ہم جسد واحد نہیں بنے، آج ہمارا مسلمان بھائی
परेशान हैं, और जब हमारे पैर में चोट लग जाए तो हम रात भर नहीं सोते हैं, तो हमें उस बिस्तर पे कैसे नींद आ जाती है कि सैलाब में वो बैठे हुए बच्चे हमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमें वो मंज़र बार बार दिखाया जा रहा है, उस बच्चों के मंज़रों को दिखाया जा रहा है कि वो बच्चे जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, धूप में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारा मुसलमान भाई हमारे लिए माल भेजेगा, कोई मुसलमान भाई हमारे लिए राशन भेजेगा। तो शायद वो इंतज़ार कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए मर्ग बन जाए, उनके लिए मौत का सबब बन जाए। आज हमारे पास अगर इतना माल है कि जो हम अल्लाह की राह में दे सकते हैं, उस माल को अपने उस अकाउंट से निकाल कर क़यामत के अकाउंट में डाल दीजिए। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह कबूल फरमा। बेशक खूबसूरत गुफ्तगू है, तरगीब है, इस्लाह है, फ़िक्र है और तहरीक है। और बस ये सोचिए कि मैं तो आप समझ लें ये अल्फाज नाज़रीन नहीं हैं, ये आप तक जज्बात पहुँचाए जा रहे हैं, एहसासात पहुँचाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इन आँखों ने बार बार जो मनाजिर देखे हैं वो उसकी तर्जुमानी के लिए नहीं है हमारे पास अल्फाज, ये हकीकत है। बस अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करे। कम से कम ये ज़रूर सोचें कि आपने कितनी कहानियाँ ऐसी सुन रखी होंगी, आपको कोई बहुत आलिम और फादिल बनने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। कितनी बार आपने सुन रखा होगा कि फ़लाँ शख्स, उसके बाद दुनिया भर की दौलत, एक बीमारी ऐसी लाहिक हुई कि अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बीमारी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें तो ये भी मोटिवेशन दी गई ना, अगर चाहते हो आफात व बलियात से तुम्हारी हिफाजत हो, सदका करो, बीमारियों से तुम्हारी हिफाजत हो, सदका करो। ये सदका राह खुदा में खर्च करना, ये हमारे लिए ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड्स प्रोवाइड करता है कि जिससे नागहानी आफतों से, नागहानी बलियात से, हादसात से हमारी ना कि सिर्फ हिफाजत होती है बल्कि हमारे रिस्क में बरकतें होती हैं, उम्र में बरकतें होती हैं, हमारी औलादें नेक होती हैं। और जो ये शियार जो मुसलमान अपनाते हैं उनकी भी दास्तानें रकम हो चुकी हैं सुनहरी अल्फाज में कि जो अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के बंदों के लिए जिए, अल्लाह ने उनके ज़िक्र को आज तक आम रखा है। मेरी मुराद है उन औलिया अल्लाह से जिन्होंने ना कि सिर्फ तबलीग दीन के ज़रिए इस लोगों की रहनुमाई की, लोगों को राह रास्त पर लाए, बल्कि अपने किरदार से, अपनी औसाफ से और जो खिदमत खल्क का जज्बा उनके दिलों में उभरा हुआ था, बल्कि यूँ समझ लें जिस जज्बा खिदमत खल्क से उनके दिल लबरेज थे, उन्होंने ऐसी मिसालें पेश की। मैं चाहूँगा कि अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब इस पर ज़रूर रोशनी डालें। हज़रत औलिया अल्लाह के बारे में आपको अल्लाह ने एक कमाल अता फरमाया कि बहुत खूब आपकी रिसर्च है, आपका इल्म है। तो एक तरफ तो वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं, दूसरी तरफ अपने अखलाक से, किरदार से, आमाल से उनके दिल लबरेज नज़र आते हैं जज्बा खिदमत खल्क के लिए। क्या फरमाइए? बिल्कुल, सूफियाए किराम के ज़रिए यही वजह है कि दीन का इबलाग हुआ, इसलिए कि दीन के इबलाग के लिए सिर्फ ज़बान मुबल्लिग नहीं होती, वाह, किरदार मुबल्लिग होता है। वाह वाह वाह। और सूफियाए किराम की तबलीग सबसे कामयाब तबलीग है दीन की तरवीज के लिए। इस तबलीग का कमाल ये है कि इसमें गुफ्तार कम है, वाह वाह वाह, इसमें किरदार कम है, किरदार ज़्यादा, किरदार का हुस्न, किरदार मुबल्लिग है। और यही वजह है कि जब तबलीग ज़बान से होती है उस वक्त बताया जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब तबलीग किरदार से होती है तो ये नहीं बताया जाता क्या करना है, करके बताया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यकीनन जो अमल का असर है वो अल्फाज का नहीं हो सकता। वाह वाह। आप सूफियाए किराम के यहाँ यही अमलियत देखेंगे। माफ़ कीजिएगा आपकी बात अगर काटूं, हुजूर 40 साल तक वो अमल ही तो पेश करते रहे। अल्लाह, सूफियाए किराम क्योंकि उन्हीं के तो वारिस हैं। वाह वाह वाह। और आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल जो दर्स इंसानियत दिया और उसके बाद जब आपकी नबुव्वत के मकासिद बयान हुए तो वो 4 मकासिद में से एक नुक्ता ये था युज़क्कीहिम, अल्लाह युज़क्कीहिम, कि मेरा ये हबीब बातिन को पाक करता है, तज़किया करने वाला। तज़किया, अब हमारे यहाँ तज़किये का लफ्ज़ थोड़ा सकील है, तज़किया नफ्स,
اب عوام اس کے لیے تزکیہ نفس کیا چیز ہے، ڈکشنری کھولنے پڑے گی میں شاید۔ بالکل اس کا آسان ترجمہ کر دوں۔ تزکیہ نفس کا مطلب کوئی بہت لمبی چوڑی ریاضت نہیں ہے، تزکیہ نفس کا مطلب ہے اخلاقی سدھار، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، سوچ کے زاویوں کو درست کر دینا، اللہ اکبر، سوچ کو پاک کر دینا، سوچ کو پاک کر دینا، واہ، باطن کی تطہیر کر دینا، کیا بات ہے، احساسات کی تطہیر کر دینا۔ یزکیہم کی تفسیر اگر آپ کریں گے تو اب تمام اولیاء کرام ہیں جو آ گئے ہیں اور آئیں گے، یہ یزکیہم کا فیضان ہے۔ اگر یزکیہم کو پھیلائیں تو کل اولیاء کرام سمیٹیں تو یزکیہم، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں علامہ صاحب، یزکیہم، کہ حبیب تزکیہ نفس کرتا ہے۔ سلامت، اور پھر یہ تزکیہ نفس آپ دیکھیے اولیاء کرام کے ہاں جہاں خانقاہ ہے وہاں لنگر خانہ ہے، واہ واہ واہ، وہاں دسترخوان ہے، واہ واہ واہ، اس لیے کہ صوفیاء کرام اس بات کو جانتے تھے کہ دسترخوان یہ رنگ، نسل، زبان کی تفریق کو ختم کر دیتا ہے، دسترخوان ایک ایسی جگہ ہے جہاں امیر، غریب، بچہ، بوڑھا، جوان، یہ ہر سب رنگ کا، نسل کا، زبان کا بندہ بیٹھتا ہے۔ تبلیغ کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا جائے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب لوگ مائل ہو جائیں تو پھر انہیں دعوت دی جائے۔ اب اس دور میں تبلیغ تو بہت ہو رہی ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مائل نہیں کر رہے ہیں، واہ واہ، ہم قائل کر رہے کردار ہیں، سے مائل نہیں کر رہے، الفاظوں سے قائل کر رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں۔ کیا کہنے، جب ہم صرف قائل کریں گے تو قائل کرنے کا عمل تو مکالمے سے مباحثے، مباحثے سے مناظرے تک لے جائے گا۔ اللہ اللہ، تو اگر انسانوں کو مائل کیا جائے تو پھر قائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اکبر، پہلے حسن کردار سے مائل کیا جائے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا اور وہ کھانا لے کر آیا، اس نے کہا کہ میں سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس اور یہ گھر سے آپ کے لیے کھانا بنا کر لایا ہوں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے اس کو تناول کیا اس شخص کے ساتھ، غیر مسلم تھا وہ، آج تو کہ کسی دوسرے مسلک والے کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھا، اللہ رحم کرے، جی، آپ نے کھانا تناول کیا، وہ مہمان چلا گیا، مریدین نے کہا کہ حضور آپ تو نفلی روزے سے تھے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ نفلی روزہ ہے، اس کو میں پھر رکھ لوں گا، اس کی قضا ہے، واہ، لیکن وہ جو اس کا دل ٹوٹ جاتا اس کو کیا پتا نفلی روزہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر، اللہ، کیونکہ وہ لے کر آیا تھا، اس کی دلجوئی کی خاطر میں نے کھا لیا کہ اس کی میں قضا ادا کر لوں۔ کیا کہنے ہیں، سلامت رہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہترین گفتگو اللہ پاک قبول فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد عزیر آپ کا بہت شکریہ، کیا خوبصورت کلام آپ نے پڑھے، رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور حقیقت یہی ہے ناظرین کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جو بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے کی کہ عمل کی ضرورت ہے، ہمیں الفاظوں سے بڑھ کر اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں واقعی ہم اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے حکم پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی وہ امت ہیں کہ جو ہمیں سکھایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے رویوں سے جو آپ نے پیغام اس امت کو دیا، آج ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور وہ کب ہوگا کہ جب ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں گے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے بنیں گے، خدمت خلق کے جذبے سے اپنے دلوں کو، قلوب کو لبریز کہیں گے، تو کل حضور کی بارگاہ میں کسی منہ کے ساتھ ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آج بھی ہم اپنے مال و دولت کے ساتھ چمٹے رہے اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ اگر امت اس میں پڑ گئی تو اس نبی کے لیے کہ جس نے قیامت میں کل کھڑے ہو کر یا رب امتی امتی کرنا ہے، تو کیا ہم شوق سے آگے بڑھ پائیں گے ان لوگوں میں جن کے لیے حضور یہ ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا رجوع کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا کہتے ہیں نا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد کھلیں، اس سے بہتر ہے کہ ابھی رب نے آپ کو زندہ رکھا ہے، حیات دی ہے، سانسیں بحال ہیں، ابھی رب کا شکر ادا کر لیں، کیونکہ جو کردار میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے گئی اس امت کی اتباع کے لیے، وہ یقیناً ہمارے لیے بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اسی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان صفات کو خراج پیش کرتے ہوئے ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے رخصت لینے لگا ہوں۔ اس
لائیو ٹرانسمیشن سے، اور اس آخر کے اندر محمد عزیر عزیزی اپنے کلام سے اس لائیو ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے کہ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم کرو کرم، میرے مولا کرم کرو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے،
سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا اشارہ ملے جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے